وقل رب زدني علما وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ سورہ یوسف کی 24ویں آیت ہے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اور وہ پیش قدمی کرنے لگی، آگے بڑھنے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں اس حرکت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر، اس گناہ اور اس حرکت کے موقع پر، بجائے کوئی شریعت کی دلیل اور شریعت کے بات سمجھانے کے، آپ نے ایک عقلی بات کہی تھی، اس لیے کہ آپ اس وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت شریعت کی کوئی بات اس کو کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر شہوت کا غلبہ ہے، گناہ کا غلبہ ہے، اور اس موقع پر یہ بات کہنا یہ بالکل فائدے سے خالی ہو۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے عقلی دلیل کی بات کی تھی، لیکن زلیخا نے اس عقلی دلیل کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ زلیخا نے بہت واضح طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، لولا ان رأى برهان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اب دیکھیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی دلیل تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ارادے میں مضبوط جمے رہے۔ مفسرین نے بہت سے اقوال اس کے نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آیا، اور جب آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو آپ کو یاد آ گیا کہ میں کس کا فرزند ہوں، میں تو ایک نبی زادہ ہوں، میں تو ایک نبی کا بیٹا ہوں، اور پھر میرے والد محترم نے مستقبل میں مجھے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، تو پھر میں کیسے اس مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہوں، میں کیسے اس گناہ میں پڑ سکتا ہوں۔ یہ وہ دلیل تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ارادے میں مضبوطی سے جمائے رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا تاکہ برائی اور بے حیائی کا رخ ان سے پھیر دیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا تھا، ان سے پھیر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی گناہ کا ارادہ نہیں۔ ایک ہے ہم اور آپ کا حال، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم پر کبھی ملکوتی صفات غالب ہوتی ہیں تو پھر ہم نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور کبھی حیوانی صفات ہم پر غالب ہوتی ہیں تو پھر گناہ ہی گناہ ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ ہماری دونوں حالتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کبھی نیکیوں کا غلبہ اور کبھی کبھی گناہوں کا غلبہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایک اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو گناہ سے محفوظ کرتے ہیں، بچاتے ہیں، اور عجیب عجیب طریقے سے اللہ پاک بچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوران درس میرے استاد محترم مفتی امتیاز صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ تھے، مولانا عبد القوی صاحب، بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ والے ہیں، علم شخصیت ہیں۔ سفر میں تھے، بس کا سفر تھا۔ جب انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی تو دیکھا کہ اس بس میں ٹی وی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ٹی وی شروع ہو گئی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ
استاد کو بہت تکلیف ہوئی، بےقراری ہونے لگی، بے چینی ہونے لگی، اور آپ کو کہنے لگے کہ میں اس سفر ٹی وی کے ساتھ یہ سفر میرا ہو نہیں سکے گا، بہت بے چین تھے۔ حضرت کہتے ہیں کہ کچھ دور گاڑی چلی ہے کہ اچانک ٹی وی بند ہو گئی۔ اب مسافر ڈرائیور کو آواز دینے لگی کہ بھائی ٹی وی چلاؤ، ٹی وی کیوں بند ہو گئی؟ تو اندر سے آواز آتی ہے کہ پتہ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ٹی وی چل نہیں رہی۔ اب حضرت کہتے ہیں کہ پھر پورا سفر بغیر ٹی وی کے اللہ نے طے کر دیا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ حالات ایسے بناتے ہیں کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام کی شان ایسی ہوتی ہے کہ گناہ، برائی ان کے قریب پھٹکتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ اور برائی کا رخ ان سے پھیر دیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب اللہ ہی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں تو انبیاء کی عصمت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے، ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کے دل میں کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، جو بندہ نیک نیت کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جس کی نیت نیک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے میں مخلص ہو، پھر اللہ پاک اسے فتنوں سے بچاتے ہیں، شر سے بچاتے ہیں، امتحانات سے بچاتے ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ بندے کی جب نیت صحیح ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد آ ہی جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب برائی کا بدلہ، وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ اس کا مطلب یہ ایسا ہوا کہ ایک گندا کپڑا ہے، اس گندے کپڑے کو اگر کوئی پیشاب سے دھوئے تو کیا وہ پاک ہوگا؟ بلکہ مزید وہ گندا ہو جائے گا۔ گندا کپڑا ہے تو اسے پیشاب سے نہیں دھونا ہے، بلکہ اس گندے کپڑے کو پاک پانی سے دھونے پر وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اگر برائی کو ختم کرنا ہے تو برائی کا خاتمہ برائی سے نہیں ہوگا، برائی کا خاتمہ اچھائی سے ہوتا ہے، اچھے سلوک سے ہوتا ہے، اچھے انداز سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اسی کے ساتھ اسی راستے کو اختیار کریں اور بد اخلاقی پر اتر آئیں، بدتمیزی پر اتر آئیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اب یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کا بدلہ صلہ ہمیں دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے، آخرت میں اللہ پاک ضرور اس کا صلہ دے، ضرور اس کا صلہ ملے گا۔ اب آگے دیکھیں کہ یہاں تو زلیخا نے تو ارادہ کر لیا تھا، اب قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جوں بڑھنے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے۔ اب یہ دونوں ایک پیچھے اور آگے دوڑ رہے ہیں، دونوں دوڑ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہیں اور زلیخا پیچھے ہے۔ اتنے میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے کے دامن کو پکڑا اور کھینچا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، زلیخا نے تو ساری تنہائی کا منصوبہ بنایا تھا، وغلقت الابواب، قرآن نے کہا کہ دروازے بھی اس نے بند کر دیے۔ اب دیکھیں دروازے بند ہیں، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ دروازے بند ہیں، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بند دروازوں کا کھولنا یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے کہ اس گناہ کی جگہ سے میں یہاں سے راہ فرار اختیار کروں، اس گناہ اور اس مصیبت کی جگہ سے میرے اختیار میں جتنا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں تو میں نکل رہا ہوں۔ اب بند دروازوں کا کھولنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اگر بندے کے پاس کوئی ایسا موقع آ جائے، گناہ کا موقع آ گیا،
یا کوئی فتنے کا موقع آ گیا یا برائی اس کے سامنے آ گئی، تو اب بندے کو چاہیے کہ اس برائی سے، اس گناہ سے فوراً راہ فرار اختیار کرے۔ اگر وہ وہیں رہے گا تو ممکن ہے کہ اس گناہ میں وہ بھی ملوث ہو جائے۔ جیسے ہمارے بہت سے نوجوان جن کے برے دوست ہوتے ہیں، تو ماں باپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان برے دوستوں کے ساتھ نہ رہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، ہم ان جیسے کوئی برے کام تو نہیں کرتے، بس ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے جیسا کوئی برا کام نہیں کرتے۔ دیکھیں، برائی کی صحبت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو برائی کی صحبت بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک شخص اپنی پیٹ کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے جب اس کی تشخیص کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر ہوا ہے۔ نوجوان حیران ہوا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر کیا سبب ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ یہ سگریٹ نوشی کا نتیجہ ہے، سگریٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب نوجوان اور حیران ہوا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی زندگی میں سگریٹ پکڑی نہیں، میں نے کبھی پی نہیں۔ اب ڈاکٹر بھی حیران کہ نوجوان تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی سگریٹ پی نہیں، اور یہاں تو تشخیص میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سگریٹ کا نتیجہ ہے۔ اس نوجوان نے اپنے ذہن پر زور ڈالا اور اس نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب، سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی دور، کسی زمانے میں ان دوستوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا جو سگریٹ پیا کرتے تھے، میں ایسے محفلوں میں جایا کرتا تھا جہاں سگریٹ کا دور چلتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ بندہ تو پی تو نہیں رہا تھا، لیکن بس ان کی صحبت میں تھا تو پھر اس کی جان کی ہلاکت آ گئی۔ تو یہاں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں گناہ ہو یا برائی ہو تو وہاں راہ فرار اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ بہت سی بچیاں کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہوتی ہیں فون میں یا ایسے ہی، جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بس اس کو بھائی سمجھ رہے ہیں، وہ ہمیں بھائی بہن سمجھ رہا ہے، اور بس ہم دوست ہیں، فرینڈ ہیں۔ اب دیکھیں، شیطان ناجائز تعلقات کی ابتدا یہیں سے کرتا ہے۔ کبھی وہ بہن سمجھ رہا ہے، کبھی وہ بھائی سمجھ رہی ہے، کبھی وہ دوست سمجھ رہا ہے، کبھی وہ کلاس میٹ سمجھ رہا ہے۔ یہیں سے ناجائز تعلقات کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہ دھیرے دھیرے تعلقات بڑھتے ہیں، پھر اس انجام تک پہنچتے ہیں کہ پھر وہاں سوائے حسرت، افسوس اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو بچیوں کو بھی یہاں سمجھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر فوراً اس کام سے باز آنا چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ میں بتا رہا ہے کہ جہاں گناہ ہو، برائی ہو یا فتنہ ہو، وہاں سے راہ فرار اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، پتہ ہے کہ دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور کہا کہ میرا کام تو میرے اختیار میں اتنا تھا کہ میں اس جگہ سے بھاگوں، اب دروازوں کا کھولنا یا نہ کھولنا یہ اللہ کا کام۔ اب دیکھیں، جب دوڑ لگا رہے تھے تو زلیخا نے پیچھے سے آپ کا قمیص پھاڑ دیا۔ اب جب بھاگ رہے ہیں تو اچانک قرآن کہتا ہے الف یا سیدھا لدى الباب، کہ جب آپ دوڑ رہے ہیں دروازے کے جو ہی قریب پہنچے تو پھر عزیز مصر آ پہنچا۔ اب دونوں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے بادشاہ وقت کھڑا ہے۔ اب دیکھیں، جو ہی زلیخا کی نظر عزیز مصر پر پڑی ہے تو پھر زلیخا کی ٹیون ہی بدل گئی، اس کی لہجہ اور انداز ہی بدل گئے۔ فوراً بادشاہ کو دے کر کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک من سوء، کہنے لگی کہ اس بندے کی کیا سزا ہے جو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ برائی تو یہ چاہ رہی تھی، یہ تو بہلا پسلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ یہ چاہ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ قالت حیت لک یوسف، اب آ بھی جاؤ، اور پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لیکن جو ہی عزیز مصر پر نظر پڑی تو کہنے لگی
کہ اس شخص کی سزا کیا ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب سارا بوجھ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ لفظ بھی دیکھیں کیا استعمال کیا، لفظ یہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ جو برائی کرے اس کا کیا آپ کے نزدیک کیا سزا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے اہل خانہ، اس لیے کہ جب جہاں اہل خانہ آتے ہیں تو پھر مرد کی غیرت جاگ جاتی ہے، مرد کی سوئی ہوئی غیرت اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے، اور وہ چاہتی بھی تھی کہ اس کے مرد کی غیرت جاگ جائے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ، کہا کہ تمہارے اہل خانہ کے ساتھ جو برائی کا سلوک کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفسانی، حیوانی اور شیطانی محبتیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہیں کہ وہ خود غرض ہوتی ہیں۔ یہ جو نفسانی محبتیں ہوتی ہیں، شیطانی محبتیں اور حیوانی محبتیں، یہ خود غرض ہوتی ہیں۔ جہاں مقصد نہیں ہوتا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جہاں مقصد میں اس خود غرضی میں کوئی چیز آڑ آتی ہے تو پھر اس کا سارا بوجھ کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں، یہ چاہ رہی تھی۔ مرد ہو تو کہتا ہے کہ یہ مجھے مائل کر رہی تھی، عورت ہو تو کہتی ہے کہ یہ مجھے مائل کر رہا تھا۔ یعنی اپنے ذمے اس ذمہ داری کو نہیں لیتا بلکہ دوسرے کے سر پر ڈال دیتا ہے۔ یہ نفسانی اور شیطانی محبتوں کا انجام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس نے آگے یہ بات کہی کہ ایک تو یہ اس نے کہا کہ جو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور خود کہنے لگی یسجن او عذاب علیم، کہ اسے قید خانے کی سزا ہو یا دردناک عذاب ہو۔ اب دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بات سزا تک پہنچ رہی ہے تو پھر آپ نے فوراً کہا ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے پھر حقیقت سے پردہ اٹھایا، آپ نے کہا کہ میں نے، یہ مجھے برقرار آ رہی تھی، یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اب دیکھیں یہاں بھی ہمیں ایک سبق ملا، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ زلیخا اپنا عیب چھپانے کے لیے الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ڈال رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارا مخالف، دشمن ہمیں زر پہنچانے کے در پر ہے تو ایسے موقع پر اپنے دشمن کی غلطی کو کھولنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور کہاں کھولنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ سارے شہر میں اس کو ڈنڈورا پیٹے، گھر گھر گلی گلی، بلکہ اپنے دشمن کی غلطی کو اس شخص کے پاس کھولنا چاہیے جو فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، تاکہ وہ اس مسئلے کو آسان کر سکے، سلجھا سکے۔ اب دیکھیں، اگر یوسف علیہ السلام اس موقع پر خاموش ہوتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ عزیز مصر یہ سمجھتا کہ یہ جو الزام زلیخا لگا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں اپنی غلطی اور اپنے آپ پر لگے الزام کو ظاہر کرنا ہے، یعنی اپنی غلطی اور اپنے لگے ذات پر دھبوں کو دور کرنا پڑتا ہے، تو وہاں آدمی کو چاہیے کہ اپنی صفائی بھی پیش کرے۔ ایسا نہیں کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے، اللہ مدد کریں گے نا، جب صفائی کا موقع ہو تو پھر اپنی ذات کی صفائی بھی وہاں پیش کرے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ ورگلا رہی تھی۔ اور پھر آگے کیا ہوا، اللہ نے کیسے نظام بنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کس طرح آپ کی پاک دامنی لوگوں کے سامنے کھل کر آئی، انشاءاللہ ہم اس پر کل روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.